علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز مہمان بزرگان اور اسٹیج پہ بیٹھے مولانا صاحب اور اسٹیٹ پریزیڈنٹ تنظیم کے ذمہ داران، سب کا میں سب سے پہلے تو میں پاپولر فنڈ آف انڈیا کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے پروگرام کو آرگنائز کیا جو کہ میری دل کی خواہش تھی، ہے نا، اسکول چلو، یعنی بچوں کو جو ہے تعلیم کی طرف راغب کرنا، یہ پروگرام کو انہوں نے آرگنائز کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جو لوگ یہاں پر آ کے ان کی حوصلہ افزائی کی ان کے پروگرام کو تقویت دینے کے لیے۔ عزیز میرے ساتھیوں، ابھی ہمارے معزز مقرر لوگوں سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی، سماعت فرمائی، تو کیا ہے پھر میں کھڑا ہو جاؤں، میں بھی اپنی باتیں بہت ساری زیادہ دیر تک آپ سے نہیں کروں گا۔ مجھے علم کے بارے میں چند باتیں کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اصل میں یہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر کو کہا گیا کہ انجینئرنگ کا کام کرو، میں پیشے سے پولیٹیشین ہوں لیکن مجھے علم کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر میرے سامعین میں دو لوگ ہیں، ایک تو میرے معزز بزرگ لوگ، والدین لوگ، اور دوسرے بچے۔ یعنی اگر میں بچوں کے تعلق سے کچھ کہتا ہوں تو والدین کو تھوڑا یہ لگے گا، اور میں والدین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بچوں کے دماغ سے اوپر جائے گا۔ میں دونوں کے بارے میں کچھ دو باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور سب سے پہلے سورہ جو نازل ہوئی ہے آپ کو سب کو پتا ہے، اقرا، پڑھ، اقرا بسم ربک اپنے رب کے نام سے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے تعلیم کی اہمیت آپ اس سورہ کے صرف پہلے الفاظ سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم کی اہمیت کتنی دینا چاہتا ہے۔ چاہے میرا تعلیم کا مطلب یہ ہے دینی تعلیم اور اصلی تعلیم، جب میں تعلیم کہوں گا تو یہ دونوں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ تو جب اقرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی سورہ وہ نازل کی ہے، قرآن میں پہلے نماز کے بارے میں نہیں کہا گیا، زکات کے بارے میں نہیں کہا گیا، ایمان کے بارے میں نہیں کہا گیا، پڑھنے کے بارے میں کہا گیا، پڑھ، علم حاصل کر۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ اس علم کی اہمیت کتنی ہوگی ہمارے لیے۔ عزیز ترین ساتھیوں، ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنے علم کا لوہا منواتے تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب لوگ ان سے علم سیکھنے آتے تھے۔ وہ ایک وقت تھا کہ ہم الجبرا بھی سکھاتے تھے، سائنس بھی سکھاتے تھے، میڈیسن بھی ہم نے بنائی تھی۔ آپ اگر پچھلے پرانے ہمارے سائنٹسٹ کو اگر غور کریں تو سارے مسلمانوں سائنٹسٹ کو ہم کو پوری ہسٹری ملتی ہے۔ لیکن وہ ایک وقت تھا اور آج ایک وقت ہے کہ ہماری پسماندگیوں کا یہ عالم ہے، مطلب ایجوکیشن لیول پر اتنے گر چکے ہیں کہ آپ کو میں بتاتا ہوں سچر کمیٹی کی رپورٹ، سبھی کو پتا ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی۔ اس میں 76 پوائنٹس تھے، 76 ریکمنڈیشن تھے جسٹس راجندر چچر کے۔ اس میں 72 کو ان لوگوں نے مان لیا گیا، گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ 4 پوائنٹ کو انہوں نے نہیں مانا، اور اس میں سے ایک پوائنٹ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر راجندر چچر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے، آپ کو پتا ہے او بی سی ہوتا ہے، ادر بیکورڈ کلاس ہوتا ہے نا، ایس سی ایس ٹی او بی سی۔ راجندر چچر نے کہا او بی سی سے بھی کام نہیں چلے گا، مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر ہے، ان کو ایم بی سی میں لگاؤ، ایک ایسا بناؤ جیسا ایم بی سی یعنی کہ موسٹ بیکورڈ کلاس ایک ایجاد کرو، ایک شعبہ، اور اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دلتوں سے بھی بدتر جو ہے ہماری حالت ہو چکی ہے علم کے معاملے میں۔ کن لوگوں سے کہا کہ ان کی حالت ہو گئی ہے؟ ان لوگوں سے جو ایک وقت میں علم کے بانی تھے، دنیا کے اندر علم سکھانے والے تھے، ان لوگوں کی حالت آج ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بدتر سے بدتر، یعنی این بی سی کے اندر آ گئے، موسٹ بیکورڈ کلاس کے اندر۔ ساتھیوں، قرآن میں، حدیث میں کئی جگہ ہم کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک عالم علم رکھنے والے کی حیثیت ایسی بتائی گئی ہے کہ علم شیطان سے مطلب 100 عابد جو ہوتے ہیں نا، 100 عابد عبادت گزار، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر علم حاصل کرنے والے عالم کی جو ہے پوزیشن بتائی گئی، اسٹیٹس بتایا گیا کہ وہ ایک شیطان کو ہینڈل کر سکتا ہے لیکن 100 عابد شیطان کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ علم کی اتنی اہمیت بتائی گئی۔
जिस तरह साथियों, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, इनकी अहमियत कितनी है। एक प्रैक्टिकल वाक्य आपके मालवनी का, मालवनी जानते हैं ना, इधर पर पीछे अपने जात में एक बच्चा घर में खाने को नहीं, ईद के दिन कपड़े नहीं, चप्पल टूटी फूटी पहन के स्कूल जाता है। म्यूनसिपैलिटी जब वो साफी पढ़ता है, म्यूनसिपैलिटी में छोड़ना चाहता है, उसकी माँ कहती मत छोड़ो बेटा, पढ़ाई कर, आगे पढ़, क्योंकि माँ अनपढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या कहा, बेटा पढ़, क्योंकि आज अगर तू 1000 रुपए कमा के लाके देगा तो उससे तेरा मुस्तकबिल या हमारा मुस्तकबिल संभलने वाला नहीं है। आने वाला तेरे मुस्तकबिल इल्म जो है हासिल कर। उसने 10वीं तक पढ़ाई किया, 10वीं के बाद फिर घर के हालात इतने खराब थे कि खाने को बांधे थे, ईद के दिन सिर्फ चाय और बटर से वो लोग अपना पेट भरते थे। शीरखुरमा और दूसरी नए कपड़े तो दूर की बात है, वो चाय और बटर से अपना पेट भरते थे। उसने कहा कि नहीं अम्मी, मैं छोड़ देता हूँ, मैं होटल में जॉब करूंगा, गैरेज में काम करूंगा, 2000 रुपए में जब मिलेंगे तो घर खर्च पूरा होगा, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा पढ़। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त वो जानती थी कि इल्म जो ऐसी चीज है कि ये आज 2000 रुपए कमा के लाएगा, लेकिन आने वाले इसका मुस्तकबिल पूरा खराब हो जाएगा। उस बच्चे ने इंजीनियरिंग किया, आगे पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अपना घर लिया, फ्लैट लिया, माँ बाप भाई बहनों को उम्रा करवाया, हज करवाया और कई तंजीमों का जिम्मेदार बना। कई चीजें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की जिंदगी जी रहा है और उसके जरिए से कई लोगों का फायदा पहुंचा। अगर वो उसकी माँ की बात नहीं माना होता, अगर वो सोचता कि नहीं जाने दो, मैं अपने घर खर्च चलाने के लिए 2000 रुपए का, तो माँ ने भी एग्री कर लिया, चल भाई ठीक है। जैसे आजकल के माँ बाप के लिए भी मैं बता रहा हूँ और बच्चों के लिए बता रहा हूँ। इस वाक्य में, हकीकत वाक्य में दोनों के लिए सबक है, एक माँ बाप के लिए भी और एक बच्चों के लिए भी। माँ बाप ने भी ये नहीं चाहा कि अपना घर चलाने के लिए मैं अपने बच्चों को काम में लगा दूं, गैरेज में ढकेल दूं, और बच्चे ने भी ये नहीं चाहा कि थोड़े से चंद पैसों के लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं। आज वो बच्चा एकदम मुस्तकबिल का ही कर रहा है। अगर उसी को वो छोड़ दिया होता तो क्या इतने पोजीशन पे पहुंचता, क्या इतने लोग इससे फायदा हासिल करते? आज उसका मुस्तकबिल क्या होता है, गैराज के अंदर काम कर रहा है आज, या कोई 5-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। ये हाल होता है। आज हमारे समाज के अंदर भी ऐसे कई पेरेंट्स बैठे हैं, वो जो सोचते हैं कि भाई 8वीं पढ़ लिया, 10वीं पढ़ लिया, चलो अब छुड़ा दो और थोड़ा घर का खर्च का संभालने की जिम्मेदारी दे देंगे उसको, तो हमारा खर्च पूरा हो जाएगा। अजीज तरीन साथियों, मैं कहता हूँ आप भूखे रहो, आप भूखे रहो, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाओ। आप कपड़ा पहन रहे हो, ईद के दिन कपड़ा मत सिलाओ, लेकिन अपने बच्चों को आगे पढ़ाओ। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन हमारे बच्चे मुसलमान हो या हिंदू हो या दलित हो, ये बच्चे जब पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, एक मुकाम हासिल होगा, वो 1000 फैमिली को संभालने के काबिल हो जाएंगे। आज सिर्फ 4 बच्चों की वजह से आज हम सोचते हैं कि माँ बाप को सिर्फ वो बच्चा पालेगा, लेकिन जिस दिन वो पढ़कर एक मुकाम हासिल करेगा, वो पूरे समाज को पालेगा, पूरे समाज को फायदा पहुंचाएगा। जिस तरह साथियों, मैं ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों को देख चुका हूँ। लोग अपने माँ बाप अपने रिक्शा चलाते हैं, कारोबार करते हैं, गाड़ी ढकेलते हैं धूप में, और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं। बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि वो माँ बाप जो आपको इतनी तकलीफ से पढ़ा रहे, वो माँ बाप जो अपनी रोटी खुद ना खाते हैं तुम्हारे मुंह में डाल रहे, वो माँ बाप जो इतना अच्छा कपड़ा ना पहनते हैं तुमको पहना रहे, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की जिंदगी में, अनपढ़ है, लेकिन तुमको अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे माँ बाप की इज्जत करो, ऐसे माँ बाप को सलाम करो, ऐसे माँ बाप का कहा मानो और ऐसे इंसान बन के दिखाओ कि कल वो माँ बाप जब आपको देखे तो एक उनके दिल में हसरत पैदा हो, एक खुशी हो, एक गर्व पैदा हो कि मैंने जिस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी पूरी कुर्बान की, आज उसने कुछ करके दिखाया, मेरे लिए करके दिखाया, समाज के लिए करके दिखाया। आने वाली नस्ल उसके पेशानगी करनी चाहिए। अजीज तरीन साथियों, यहाँ पर क्या है, ज्यादा तकरीर और ज्यादा बातों का मसला करने का नहीं। हमारे हालिद साहब यहाँ बैठे हैं और बहुत सारी दीनी एतबार से भी बातें बता सकते हैं कुरान की, लेकिन मैं वो सब बातों में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे दिल के अंदर जो आवाज थी मैं सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ। इज्जत है, रोशनी है, इनसे इंसान एक बता है, जैसे खंडर होता है अंधेरा, खंडर के अंदर एक टॉर्च लेके जब जाता है, एक आदमी के पास टॉर्च होता है और एक बिना टॉर्च वाला होता है, तो इनकी मिसाल उसी तरह से कि ये जिसके पास टॉर्च नहीं है वो अंधेरे में घुस जाएगा, तो कहीं भी ठोकर खा सकता है, कहीं भी मार लग सकती है, कहीं भी रास्ता भटक सकता है। लेकिन वो टॉर्च वाले के पास
علم ایسی چیز ہے کہ وہ چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ٹارچ کو. ایک بار علم حاصل کر لیا تو مرتے دم اس کے ساتھ میں ایک ٹارچ کے مانند ہوتا ہے. جب بھی اندھیرے کے اندر جائے گا تو وہ روشنی اپنی پھیلاتے جائے گا اور اس کو سامنے راستہ دکھتے جائے گا. علم کی یہ اہمیت ہے دوستوں. علم کے اوپر کئی کتابیں لکھ چکی ہوئی ہیں, کئی احادیث آ چکی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ علم دینے سے دینی علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. دینی علم ہمارا پہلا فرض ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. لیکن اصل علم کے اوپر ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. جنگ بدر سبھی کو معلوم ہے. جنگ بدر کے وقت ایک واقعہ پیش آیا. جب قیدیوں کو قید کر لیا گیا سارے, تو جنہوں نے فدیہ دیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اب جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھاؤ. اب کیا آپ سوچ رہے ہیں کیا پڑھائیں گے؟ وہ قرآن کا علم پڑھائیں گے؟ وہ تو کافر تھے نا جو جنگ میں مارے گئے یا پکڑے گئے جو بھی ہے. تو وہ کیا قرآن کا علم دینی علم دیں گے ہم کو؟ نہیں. اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ان کے اندر علم ہے دنیاوی علم, چاہے وہ میتھ کے ذریعے سے ہو سکتا ہو یا چاہے کوئی ان کی زبان آتی ہو تو وہ زبان ان کو سکھائیں, وہ علم ان کو سکھائیں. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم کو دنیاوی علم کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. یہاں پر اس کی بھی اہمیت بتائی ہے. تو اسی طرح ساتھیوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, کیونکہ یہ پروگرام صرف تقریروں کا نہیں ہے, یہ پروگرام ہم اسٹوڈنٹس کو حوصلہ افزائی کے لیے بلائے ہیں, ان کو یہاں پر تقسیم انعامات کے لیے بلائے ہیں. تو اس کے لیے میں زیادہ وقت نہ لیتا ہوں. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, چاہے اس کے لیے بھوکا رہنا پڑے, چاہے اس کے لیے کپڑے نہ پہننا پڑے. آپ کو بولے نا عید کے دن بھی کپڑے نہ پہننا پڑے, نہیں چلے گا, لیکن آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. انشاءاللہ وہی چیز آپ کے روزے محشر میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ چیز آپ کو کامیاب کام آئے گی, کیونکہ علم جو ہے صدقۃ الجاریہ میں سے آ جاتا ہے. میں اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتے ہوئے رکھتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.